ہوں گے اپنی اسلامیات کی بکس نکال لیں۔ باب نمبر ہے ہمارا 2، ارکان اسلام، پیج نمبر 14 اینڈ 15۔ جی بچوں، سب سے پہلے ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک ایک ٹاپک آپ لوگوں کو میں سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے لفظی معنی ستون کے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادی اصول ہیں جن پر دین اسلام قائم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے۔ کتنی ہے؟ 5 ہے۔ ارکان اسلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جی تو پیارے بچوں، ارکان کی لفظی معنی کیا ہے؟ ستون۔ کیا ہے؟ ستون۔ جس طرح سے ایک چھت کو، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ایک چھت کو دیوار کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر پلرز کی ضرورت ہوتی ہے، مینس کے ستون کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کھڑا رکھنے کے لیے، سیم ایز اٹ از ویسے ہی ہمارے اسلام میں بھی ان 5 ارکان کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ توحید و رسالت کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جی تو اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھیں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور حج نہیں ادا کریں گے، تو جو ہمارا اسلام کا چھت ہے تو بیٹا وہ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمارا فرسٹ رکن کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی۔ توحید و رسالت کی گواہی کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس سے مراد دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور اس بات کی گواہی دینا شامل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جی تو اس ٹاپک میں ہمیں کیا سمجھ آئی کہ توحید و رسالت کی گواہی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا ہے۔ ہم لوگ زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالنے والا ہے، لیکن ہمیں زبان کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دل کی گہرائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دوسرا رکن ہے نماز۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا لازمی ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز دینی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز سے دل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا احساس جاگتا ہے۔ جی تو بچوں، نماز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا اچھا ارشاد فرمایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کنجیاں کسے کہتے ہیں؟ کنجیاں کہتے ہیں چابیاں، مینس کے کیز، انگلش میں اسے کہتے ہیں ہم لوگ کیز۔ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی چابیاں ہی نہ ہو، کسی روم کی چابیاں نہ ہو، تو ہم لوگ کیا اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو سیم اسی طرح جو جنت ہے اس کی کنجیاں نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نماز، اگر ہم لوگ نماز ہی نہیں قائم کریں گے تو ہم لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اور اگر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ باقی کی جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ لوگ کو نماز کی عادت نہیں ہے تو آپ لوگ آہستہ آہستہ ڈال سکتے ہیں۔ وہ کیسے ڈال سکتے ہیں
کہ آپ لوگ ایک نماز پڑھوگے آپ کا دل کرے گا میں دوسری نماز بھی پڑھوں, دوسری پڑھوگے تو آپ تیسری بھی پڑھو گے. تو اسی طرح آپ لوگ فجر سے لے کر عشاء تک کی نماز پڑھتے چلے جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ اچھے ہی کام کریں, ہمارا دل خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جی, اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ. روزہ دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کچھ نہ کھانا پینا روزہ کہلاتا ہے. مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزے کا مقصد پرہیزگاری اور تقویٰ پیدا کرنا ہے. روزہ برائیوں سے بچاتا ہے, یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. روزہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس سے اجتماعی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور مسلمانوں پر رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے. رمضان, جیسے کہ اب رمضان چل رہا ہے, آپ لوگ رمضان کی اہمیت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کس قدر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. ہر طرف عبادت کا ماحول ہوتا ہے, دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور تو اور ہمیں غریبوں کی بھی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے. چوتھا رکن ہے ہمارا زکوٰۃ. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے. زکوٰۃ ہر مالدار مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ, اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو آخرت میں عذاب ملے گا اور ان کا جمع کیا ہوا مال ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے والی رقم کیسے خرچ کرنی ہے. زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور زکوٰۃ ہر مالدار مطلب کہ امیر مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ غریبوں اور مسکینوں میں کو دی جاتی ہے. اگر ہم لوگ اپنا مال و دولت جو ہے وہ اپنے پاس جمع رکھیں گے اور کسی نے نہیں دیں گے, وقت پر ادا نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا, وہ ہمیں اس دنیا میں تو راحت دے گا لیکن آخرت میں ہمیں اس بات کا ضرور جواب دینا پڑے گا. اسلام کا پانچواں رکن ہے حج. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے. حج ہر مالدار مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. قرآن مجید میں حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اور استطاعت رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے. حج ہر سال ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے. مسلمان حج کرنے خانہ کعبہ جاتے ہیں. حج انسان کو گناہوں سے نجات دلاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص خلوص اور نیک نیتی سے حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. حج اسلام کا کتواں رکن ہے؟ 5واں. حج ہر مالدار مسلمان پر ایک بار زندگی میں لازم فرض کیا گیا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور اگر وہ نہیں جاتا تو قیامت والے دن اس بات کا بھی اسے جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر ہم لوگ نیک نیتی کے ساتھ مطلب کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول مانتے ہوئے حج کی طرف جاتے ہیں, حج کی طرف سفر کرتے ہیں, تو ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے. اور اگر ہم لوگ خلوص نیت کے ساتھ حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دل کو ایک معصوم بچے کے دل کی طرح صاف اور شفاف کر کے بھیجتے ہیں. جی تو پیارے بچوں, امید ہے آپ لوگ کو باب نمبر 2 ارکان اسلام کی پورے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.